لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے، یاد رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں۔ ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز پڑھ کر فجر تک سو سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں۔ جواب عرض کروں اس سے پہلے دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر تک سونا کیسا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اب سوال سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر یہ مطلب ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ کے سو گئے اور فجر بھی چھوٹ گیا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے، تب تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مسجد میں اپنے دور خلافت میں ایک نوجوان کو فجر کی نماز میں غائب دیکھا۔ روزانہ دکھتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان فجر کی نماز میں آئے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے گھر کی طرف سے گزرنا ہوا تو آپ ان کی والدہ سے دریافت کیا۔ ان کی والدہ کا نام شفا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں کیوں نہیں آیا؟ فجر کی نماز میں مسجد کیوں نہیں آیا وہ؟ تو اس کی ماں، جو اس نوجوان کی جو والدہ تھی، وہ کہنے لگی امیر المومنین، ہمارا بیٹا آج رات بھر نفل پڑھ رہا تھا، عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے یہ ہوا کہ رات کے آخری پہر میں ان کی نیند لگ گئی، اور نیند لگ جانے کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی، مسجد نہیں پہنچ پائے۔ نماز نہیں چھوٹی، نماز تو پڑھے انہوں نے، لیکن مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہو پائے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک رات بھر عشاء کے بعد رات بھر سو کر کے فجر کی جماعت میں مسجد میں شریک ہونا یہ بہتر ہے رات بھر نفل نماز پڑھنے سے۔ غور کیجئے کہ فجر کی جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ آدمی فجر کی نماز کی جماعت میں شریک ہو، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں عشاء کے بعد سو جانا اور جماعت فجر کی مسجد میں جا کے ادا کرنا یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی عشاء کے بعد رات بھر نفل پڑھے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے۔ اس سے بہتر یہ کہ سو جائے۔ غور کیجئے فجر کی نماز کی جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو فجر کی نماز سے غافل ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جن کو فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہے۔ تاخیر سے سونا، تاخیر سے اٹھنا یہ قوم مسلم کی پہچان بنتی چلی جا رہی ہے۔ مسلم محلوں میں یہ کثرت سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ محلے دیر تک چہل پہل میں رہتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، اور جب لیٹ سوئیں گے تو لیٹ اٹھیں گے، اور لیٹ اٹھنے والے فجر کی نماز کہاں پڑھ پائیں گے؟ تو اگر یہ ہے کہ تہجد پڑھ کے فجر چھوڑ دینا ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تہجد میں پھر ایسا اگر ہے تو پھر تہجد میں نہ اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں۔ اور اگر یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں پھر فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو یہ پھر آپ سن لیں کہ یہ تو آقا کریم کی سنت طریقہ ہے۔ آقا کریم کی تہجد کی نماز کے تعلق سے کثرت سے اس طرح کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور اٹھ کر کے پھر تہجد ادا کر کے پھر آپ سوتے تھے، اور پھر جب فجر کی اذان ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور پھر حضرت بلال جب آتے تھے پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سونا یہ ہمارے نبی سے ثابت ہے، یہ سنت بھی ہے۔ اور اگر یہ معاملہ ہے کہ کسی کے ساتھ یہ ہو کہ تہجد پڑھ کے اگر میں سویا تو پھر فجر میں نہیں اٹھ پاؤں گا، نیند لگی رہ جائے گی اور فجر کا وقت ابھی قریب ہی ہے، کچھ ہی وقت بچا ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹے بچے ہیں، تو پھر مناسب یہ ہے کہ تلاوت میں ذکر و اذکار میں لگے رہیں اور پھر فجر پڑھ کے پھر سوئے۔ یہ اگر ہے کہ نہیں اٹھ پاؤں گا تو، اور اگر یہ کہ نہیں، آج کل تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، الارم لگانے کی سہولیت ہے، آدمی اٹھنے کے اسباب تیار رکھ سکتا ہے، تو اگر یہ ہے کہ تہجد پڑھ کے سو گیا پھر فجر میں اٹھ بھی جاؤں گا، یا اسلامی بہن ہے تو اٹھ بھی جائیں گے، اگر ایسا ذہن ہے، ایسا یقین ہے، تو پھر تہجد کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہے تہجد کے بعد سو جانا، پھر تہجد کے لیے اٹھنا، فجر کے لیے اٹھنا، یہ آقا کریم کے طریقے سے ثابت ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز کے بعد سو جانا
اور فجر سے پہلے پھر اٹھ جانا یہ درست ہے ہی نہیں بلکہ طریقہ مصطفیٰ سے بھی یہ ثابت ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔